ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دنیا اور دنیا کی زندگی یہ ایک مومن کے لیے آزمائش ہے. اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس دنیا کی زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس حوالے سے بہت ہی قابل غور ہے. فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع. آدم کا بیٹا اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا. قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے. اور بعض روایات کے اندر 5 سوالوں کا ذکر ہے. سب سے پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افنی، کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال ہے وعن شبابہ فیما ابلغ، اللہ نے جو اس کو جوانی عطا کی، جوانی کے ایام شب و روز کہاں گزارے. وعن مالہ، اور اللہ اس سے اس کے مال کے بارے میں بھی پوچھے گا. اب جس روایت کے اندر مال کے تعلق سے سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تو یہ 2 سوال بن جائیں.
اور جس روایت کے اندر اس کو ایک ہی سوال بتایا گیا، ایک ہی سوال کے طور پر اس کا تعارف کرایا گیا، تو اس طرح پھر وہ تیسرا سوال بنا۔ مال کے تعلق سے یہ سوال ہے کہ من أين اکتسب ومن أين اکتسب ومن أين انفق، یہ مال اس نے کہاں سے کمایا، اور اسی مال کے بارے میں یہ سوال ہے کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ اور پھر آخری سوال یہ ہے کہ عن علم ہی، اس کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جو علم تھا فماذا عمل، اس پر کیا عمل کیا۔ یہ دنیا جو ایک دار العمل ہے، امتحان گاہ ہے، اس سے زیادہ سہولت والا معاملہ کہیں پر بھی نہیں کہ امتحان گاہ کے اندر جو سوالات اس سے پوچھے جائیں گے اس کا حل پہلے سے بتا دیا گیا۔ یعنی ایک طالب علم کو اگر یہ پتہ ہو کہ امتحان میں فلاں فلاں سوال آنے ہیں اور اس کے باوجود وہ طالب علم اس پرچے میں فیل ہو جائے، تو ایسے طالب علم پر ہر شخص افسوس کرے گا کہ جب اسے سوالات کا علم تھا، سوالات وہاں پوچھے جائیں تو سوالات علم میں آ چکے، اب صرف ان سوالات کے تعلق سے جواب تیار کریں اور اس جواب کے اندر پاس ہونا ہے۔ سوال مشکل ہو، سوال کا پتہ نہ ہو، تو انسان تمام وقت اسی بات میں گزارتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا سوال آئے گا، کون سا نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہ کنفرم ہو جائے، یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ امتحان میں یہ سوال آنے ہیں، بلکہ یہی سوال آنے ہیں، اگر اتنا کنفرم ہو جائے، پھر اس کے باوجود کوئی ناکام ہو جائے تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ پھر ایسے شخص کو کتنا بھی وقت دیا جائے اور کتنی مرتبہ بھی تنبیہ کی جائے، وہ شخص پاس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس سوال کے جواب میں ہر بندہ اس حوالے سے سوچے کہ کہیں وہ ان سوالوں کے جواب میں فیل نہ ہو۔ ان سوالوں کے جواب میں اگر وہ ناکام ہو گیا تو پھر یہ ناکامی بہت بڑی۔ پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس سوال نے یہ بتایا کہ یہ زندگی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں گزاری، اس زندگی کو آپ نے شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارنا ہے۔ آپ کی جوانی کے بارے میں کوئی سوال ہوگا، اس کا معنی یہ ہے کہ پوری عمر کے اندر
جوانی کا جو پیریڈ ہے، جو حصہ ہے، وہ خاص توجہ کے قابل ہے کہ عام طور پر اسی عمر کے اندر بہت سے لوگ رائے حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ اسی عمر کے اندر لوگ بڑے بڑے گناہ اور جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی عمر کے اندر شیطان یہ آرزو دلاتا ہے کہ ابھی تمہارے پاس جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لیں۔ ابو داؤد میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا شقی اور بدبخت ہے وہ انسان جو گناہ کرتا ہے توبہ کی امید پر، یعنی دل میں یہ آرزو اور یہ امید ہے میں معافی مانگوں، میں توبہ کروں، اور فرمایا جب توبہ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ کہہ کر توبہ کو مؤخر کر دیتا ہے، توبہ کو پیچھے کر دیتا ہے، ابھی زندگی بہت۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو شیطان انسان کو دیتا ہے کہ گناہ کرو، توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ نے 100 بندے کے قاتل کو معاف نہیں کر دیا، اللہ نے فلاں کو معاف نہیں کر دیا، اللہ نے فلاں کو معاف نہیں کر دیا۔ اس طرح کی مثالیں اس کے سامنے لاتا ہے اور وہ دلیر ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت اسے یہ آرزو دلاتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت ہے۔ تو اس کی پوری عمر کے بارے میں سوال، پھر عمر کا یہ خاص حصہ جوانی کی صورت میں اس کے بارے میں بھی سوال ہو، اور اس کا جو مال ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہو، من این اکتسبہ، یہ مال کہاں سے کمایا، مانا تمہارے کمانے کے جو ذرائع ہیں وہ کیا تھے، اگر کمانے کے ذرائع صحیح تھے، حلال تھے، تو من این انفقتہ، اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ جو مال غلط ذرائع سے کمایا گیا اس کے بارے میں تو سوال ہے ہی نہیں، اس کو کہاں خرچ کیا، وہ تو پہلے سوال کے پہلے حصے میں ہی فوت ہو، یعنی فیل ہو گیا۔ اس کا جو ذریعہ کسب کا بنا، کمائی کا بنا، وہ تو اسی میں فیل ہو گیا، اسے تو دوسرے کی نوبت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کمانے کے ذرائع صحیح تھے، حلال تھے، تو بہرحال یہ سوال پھر بھی باقی رہے کہ اس کو خرچ کہاں کیا۔ اور پھر آخری سوال کہ جو تمہارے پاس علم تھا، جو تمہارے پاس معلومات تھی، اس پر تمہارا عمل کیا رہا۔ اب ان 5 سوالوں کو یا 4 سوالوں پر تھوڑا سا اگر آپ غور کر لیں تو ان 5 سوالوں کا تقاضا یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان اعمال صالحہ کرے،
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. یہ تمام سوالوں کا جواب کہ جو بھی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے. نیک عمل کی ایک مسلمان کوشش کرتا ہے، اسے اعمال صالحہ کے لیے کوشش کرنی بھی چاہیے. نیک عمل کرنے والے ہی کو صالح کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ صالح ہے، نیک ہے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک دعا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور یہ دعا انسان کو اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لینا چاہیے. خاص طور پر وہ شخص جس کی شادی ہو گئی، اس کے گھر اولاد ہو گئی، وہ صاحب اولاد ہو گیا، پھر وہ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص شادی کر لے، اس کی اولاد ہو جائے، وہ اس دعا کو اپنی دیگر دعاؤں کا ساتھ شامل کر لے، حصہ بنا. دعا کیا ہے کہ رب اودعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. قرآن مجید کا 26واں پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 18. رب اودعنی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی، تاکہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمتوں کا، التی انعمت علی، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدی، جو میرے والدین پر کی. سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا. یہ اسلام اور ایمان کی دولت سے جو اللہ نے مالا مال کیا، کبھی جائزہ لیتے ہوئے، دنیا کا جائزہ لیتے ہوئے ذرا دیکھیے اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ ہی کی طرح جو اعضاء آپ رکھتے ہیں وہی اعضاء وہ بھی رکھتے ہیں. ان کی بھی آنکھ، کان، ناک، دماغ، زبان، سب چیزیں ہیں، لیکن وہ کتنی بڑی دولت سے محروم ہیں، ایمان کی دولت سے محروم، اسلام کی دولت سے محروم. اللہ کا شکر ادا کرنا اس بات پر کہ اللہ جو نعمت تو نے مجھے عطا کی، میں نے اس کے لیے کیا محنت کی، میں نے کون سی کوشش کی، میرے والدین پر تو نے یہ انعام کیا، میں ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، میں مسلمان. اللہ نے کتنا بڑا مجھ پر احسان کیا. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں. نیک عمل کون سا ہے؟ ترضاہ، اے اللہ جو تجھے راضی کرے. جس عمل سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو وہ عمل صالح. جس عمل سے اللہ کی رضا حاصل ہو وہ عمل صالح. صرف یہی نہیں
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی سیدھے راستے پر چلے، یا اللہ اس کی بھی اصلاح فرما، میری اولاد بھٹک نہ جائے، میرا قیمتی سرمایہ اولاد ہونے کی صورت میں یہ ہے کہ یہ حق پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، یہ بھٹک نہ جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس میں اولاد کے لیے بھی دعا ہے، اولاد کی اولاد کے لیے بھی دعا ہے، اولاد کی اولاد کی اولاد کے لیے بھی دعا ہے۔ ذریت کا لفظ اپنی اولاد پر بھی بولا جاتا ہے، اپنی اولاد کی اولاد پر بھی بولا جاتا ہے، اپنی اولاد کی اولاد کی اولاد پر بھی بولا جاتا ہے، چاہے بیٹے کی اولاد ہو چاہے بیٹی کی اولاد، یعنی بیٹوں کو بھی، پوتوں کو بھی، پڑپوتوں کو بھی، سب کو نیک، ان سب کی اصلاح فرما۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے فرما برداروں میں سے بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے، جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور ظاہر ہے وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کی رضا ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ جس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو وہ عمل بھی صالح نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صالح انسان کی تعریف یہ ہے، نیک آدمی کی تعریف یہ ہے کہ اد حق اللہ و حد حق اللہ و حق عبادہ، جو اللہ کے حقوق کو ادا کرے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، اسے صالح کہتے ہیں۔ اس صالحیت کی تعریف سے بہت سے لوگ صالحیت کی تعریف سے نکل جائیں۔ ہاں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، نماز کے اندر پیش پیش، روزوں کے اندر پیش پیش، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرے ہیں، ان تمام عبادات کے اندر وہ آگے آگے پیش پیش۔ وحق عبادہ، بندوں کے حقوق کے اندر وہ پیچھے ہے۔ بندوں کے حقوق کی بات آئی تو بہت سے لوگ اس صالحیت کی تعریف سے نکل گئے۔ پتہ چلا کہ یوں تو اتنی اچھائیاں ہیں، اللہ کے حق ادا کر رہا ہے، لیکن بھائیوں کا حق غصب کر لیا، بہنوں کا حق غصب کر لیا، وراثت میں سے انہیں حصہ نہیں دیا، بندوں کے حق غصب کر لیے، کسی کے پیسے دینے تھے پیسے نہیں دیے، پیسے لیے ادھار لیے، پھر لوٹانے کی باری آئی نہیں دے رہے۔ بندوں کے حقوق کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ جھوٹ اب کاروبار میں ایسی شکل بن گئی کہ ہر بندہ یہ جان رہا ہے کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے نا کل آنا، یہ بھی جھوٹ ہے، کل جاؤں گا، کل پھر کوئی بہانہ کرے، یعنی سمجھ دونوں رہے، کہنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو ترخا رہا ہوں، اور وہ بھی سمجھ رہا ہے
معاملات میں وہ صحیح نہیں، یہ صالح نہیں۔ دوسری طرف ایک شخص ہے عبادات کے اندر صفر، نماز کا اہتمام نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، حج اور عمرے کی۔ میں شیخ صالح الحمید سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا بیان سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ جو عبادات کی توفیق ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ کے اندر پتہ نہیں افریقہ کے جنگلوں سے لوگ کتنے سال پیسے جمع کر کے بڑی مشکل سے حج کے قابل ہوتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، کہ یہ پسماندہ علاقے ہیں، پوری زندگی لوگ پیسے جمع کرتے ہیں کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے۔ کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یہاں سعودیہ کا رہنے والا ہے اور وہ ملینر ہے، یعنی اس کی دولت کا کوئی شمار نہیں، لیکن فرماتے ہیں واللہ ما حج بیت اللہ، اللہ کی قسم اس نے بیت اللہ کا حج نہیں کیا۔ پیسہ بہت ہے لیکن عبادات کا عالم یہ ہے۔ ہاں دوسری طرف لوگوں کو خرچ کر رہے، ویلفیئر کاموں کے اندر پتہ چلے جو فلاں جگہ جو دسترخوان لگایا وہ اکیلا ایک آدمی کھلا ہے، اچھا، اور لوگوں سے میل جول، بندوں کے حقوق کا بڑا خیال، بلکہ بہت سے لوگ عوام میں سے فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں یہ جنتی آدمی، جنت ہمارے کہنے سے الاٹ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا تذکرہ ہوا، عبداللہ بن جدعان نام تھا اس کا، صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اس کے لوگوں نے صفات بیان کی، اس نے بلکہ ایک اس طرح کی ویلفیئر کمیٹی بنائی تھی بڑا، اور ایسے لوگ واقع تھے غریبوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جب اس کی اتنی لوگوں نے تعریفیں کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے پوری زندگی میں کبھی کلمہ پڑھا ہے؟ فرمایا نہیں، کلمہ نہیں۔ فرمایا یہ ساری نیکی اسے کوئی فائدہ نہیں، یہ صالحیت نہیں۔ صالحیت کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، پھر وہ ساتھ۔ حاتم طائی کے بارے میں جب اس کی بیٹی نے اللہ کے رسول کو بتایا، عدی بن حاتم جو حاتم طائی کا بیٹا تھا مسلمان ہو گیا، اس نے اللہ کے نبی کا دور بھی پایا، حاتم طائی نے تو اللہ کے نبی کا دور نہیں پایا، لیکن اپنے باپ کی جو صفات بیان کی نا، اللہ کے نبی نے اس پر بھی حکم یہی لگایا، فرمایا چونکہ وہ تو مجھ سے پہلے گزرے ہیں تو ان کی صفات اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر مجھ سے پہلے سابقہ دین پر اگر وہ قائم تھے تو یہ چیزیں اس کو فائدہ دیں، وگرنہ یہ کتنا بھی کچھ عمل کرے اس سے مخلوق کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے اس اعمال کے نتیجے میں اللہ اس کو دنیا کے اندر اس کا بڑا چڑھا کر بدلہ بھی عطا کر دے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں، آخرت کے اندر کسی قسم کا کوئی عند اللہ اجر اور ثواب نہیں۔ جنت کا داخلہ اتنا سستا اور اتنا آسان نہیں ہے۔ الا ان صلۃ اللہ غالیہ،
الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے. جنت اتنا سستا سودا بھی نہیں کہ انسان جیسے چاہے وہ جنت کو الاٹ کرتا پھرے. اگر اللہ تعالیٰ نے اعمال پر اپنی جنت ایک مومن کے لیے لکھی ہے تو اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کے اندر کہ اس کے عمل میں صالحیت ہے یا نہیں. اس عمل کے اندر اگر صالحیت ہے تو بلا شبہ اس عمل کے بہت فائدے. یہ عمل بڑا ہی مبارک ہے. اس عمل کا عند اللہ بہت اجر اور ثواب ہے. اس کی کوئی نیکی بھی عند اللہ ضائع نہیں ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرمایا بندہ ذرہ برابر نیکی بھی کرے کل قیامت کے دن اسے دیکھ لے، اور ذرہ برابر برائی بھی کرے، گناہ بھی کرے، شر کا کام بھی کرے تو وہ بھی کل قیامت کے دن سامنے آ جائے. اس لیے اللہ کے صالحین بندوں میں بننا، اس کی آرزو کرنا، اس کی اللہ سے توفیق مانگنا یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے صالحین بندوں کے اندر شامل فرما دے. ہم اکثر جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ التحیات کے اندر یہی تو دعا کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ سلامتی ہو ہم پر، اور اے اللہ سلامتی نازل فرما کس پر؟ اپنے نیک بندوں پر، صالحین بندوں. اگر ایک انسان میں صالحیت ہو، وہ بندہ نیک ہو، تو پھر اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ ہر دوسرے تیسرے بندے سے کہتا پھرے. آج کل جب لوگ کسی سے ملتے ہیں نا، ملاقات کے بعد جب جدا ہوتے ہیں تو ایک دعائیہ جملہ سب کی زبان پر دعاؤں میں یاد رکھیں. ہر ایک سے کسی سے دعا کروانا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن گناہ نہیں کسی سے دعا کا کہنا، ہر ایک سے دعا کا کہنا، اس میں فرق. ایک رواجی جملے کے طور پر اس کو ادا نہ کیجیے. اگر بندہ صالح ہے، اس میں صالحیت ہے، تو اس کے لیے تو دنیا میں ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں. کیا بیت اللہ میں لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ وہ التحیات میں یہ دعا نہیں پڑھتے؟ مکہ میں، مدینہ میں ہے جی، اور جتنے مقامات ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں مسلمان نہیں نماز نہیں پڑھتے. نماز میں التحیات نہیں پڑھتے، التحیات میں یہ دعا نہیں پڑھتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو آپ کے لیے دعا تو ہر جگہ ہو رہی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی، فرمایا جب بندہ اپنی دعا کے اندر یہ کلمات کہتا ہے، جب التحیات میں اس جگہ پہنچتا ہے، جب وہ کہتا ہے نا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ اپنے تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل فرما، تو آپ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں اللہ کا کوئی بھی بندہ ہے اس تک اللہ اس دعا کو پہنچا دے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر صالحیت پیدا کرے. دعا خود بخود انشاءاللہ ہو رہی ہے.
دعا کے مستحق بن رہے ہیں، ضرورت اپنے آپ کو بدلنے کی، ضرورت اپنے اندر عمل خیر کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر عمل خیر کا جذبہ ہے تو اس میں استقلال پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں استمرار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل صالح کبھی کبھار کرنے والی چیز نہیں، اعمال صالحہ مستقل کی جانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس زاویے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر